السلام علیکم۔ انگریزوں کا بنایا قانون دفعہ 144 حال ہی میں پاکستان کے طول و عرض میں بڑا مشہور ہو گیا، کیونکہ جو ہی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کسی عدالت میں پیش ہونے جاتے تھے، کہیں بھی باہر نکلتے تھے، تو جہاں بھی انہوں نے جانا ہوتا تھا وہاں پر دفعہ 144 ان کا پیچھا کرتی تھی۔ دفعہ 144 یہ ہے کہ 4 سے زیادہ لوگ کسی جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی کوئی جلسہ، جلوس، کسی طرح کا کوئی احتجاج لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں، ذرا نظر آئیں تو ان کو بہانہ بنا کر یعنی گھروں کے باہر سے ہی اٹھا لیا جائے۔ یہ انگریز دور کا ایک قانون چلتا آ رہا ہے، ابھی بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ یوم آزادی والے دن بھی دفعہ 144 لگائی گئی کچھ جگہوں پر کہ لوگ اکٹھے نہ ہو، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی کال دی گئی تھی کہ آپ نے بھرپور طریقے سے یوم آزادی منانا ہے، اور یہ بھی مناظر آیا کہ کوئی جھنڈا کسی نے لگایا ہوا ہے تحریک انصاف کا تو اس کو پکڑ لو، جھنڈا پھینک دو، اور اس طرح کے معاملات تھے۔ اب جناب ایک دفعہ پھر دفعہ 144 کی گونج رہی، اور عامر میر صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، نگران وزیر اطلاعات ہے پنجاب کے، انہوں نے دفعہ 144 کا ٹویٹ کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں واپس لے لی، کیونکہ ڈی سیز کو ہم نے اختیارات دے دیے ہیں، ڈپٹی کمشنرز کو۔ اب اس دفعہ 144 جو ہے وہ ذرا مختلف طریقے کی نظر آ رہی ہے۔ ڈی سیز کو اختیارات دے دیے ہیں کہ جب مرضی، جہاں مرضی، جیسے مرضی لگا دیں دفعہ 144۔ اس کا مقصد اب موجودہ حالات میں اگر دیکھیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ اب احتجاج کے لیے باہر نکل رہے ہیں، بجلی کے بل لوگوں سے نہیں دیے جا رہے۔ پاکستان میں آج سے پہلے اس طرح سے نہیں دیکھا گیا احتجاج، آزاد کشمیر سے لے کر کراچی تک ہر جگہ، ہر شہر میں اب لوگ باہر آ رہے ہیں، احتجاج کی کالز دی جا رہی ہیں۔ حال تو یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اکنامک ہب کراچی، وہاں کے تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم سے انوار اللہ کاکڑ سے جو ملاقات ہوئی وہ ناکام رہی ہے، اور ہم ان کی یقین دہانیوں پر یقین نہیں کرتے کہ لکھ کر دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ کراچی کے تاجر احتجاج کی کال دے چکے ہیں اور وہ احتجاج کو جاری رکھنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں سے یہ رپورٹس بھی آئی ہیں کہ جس طرح آزاد کشمیر مظفر آباد میں دیکھا گیا کہ لوگوں نے بل جلا دیے ہیں، اور وہاں کالز ہوئی ہیں پہلے مساجد سے بھی، دیگر جگہوں سے، کہ کوئی اپنا بل ادا نہ کرے، اور اگر کوئی آئے گا میٹر کاٹنے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک طرح سے خدا نخواستہ سول نافرمانی کی تحریک کی طرف معاملہ جا رہا ہے کہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دینے ہی نہیں، بل ہی نہیں دینے، ہماری استطاعت ختم ہو گئی ہے۔ کہیں یہ ہو رہا ہے کہ وابڈا کے آفیسز کے اوپر پتھراؤ شروع ہو گیا ہے، صادق آباد میں اس طرح کے مناظر نظر آئے ہیں، لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں، لوگوں کی اب استطاعت ختم ہو گئی بل دینے کی۔ اور آج خبر کیا آتی ہے کہ 5 روپے 40 پیسے پھر فی یونٹ اب قیمت میں اضافے کی منظوری ہو گئی ہے۔ 5.5 روپے آپ بڑھائیں گے، پہلے ہی آپ دیکھیے 60 روپے تک یونٹ چلا گیا ہے، تو اور کتنا لوگوں میں بوجھ ڈالیں گے۔ یعنی بجلی چوری آپ نے روکنی نہیں، لائن لاسز آپ نے روکنے نہیں، اپنی انفیشنسی نہیں روکنی۔ وہ لوگ جنہوں نے مہنگے پاور پلانٹس کی اجازت دی، کیپیسٹی پیمنٹ کہ پلانٹ نہیں بھی چل رہا تو پے آپ کو حکومت، ریاست کرے گی اگر ہم بجلی آپ سے نہیں بھی خرید رہے، تو جن لوگوں نے کیے کیا ان کو سزائیں نہیں دینی چاہیے؟ یہ غریب پر ہی بوجھ کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے، جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اور پھر دفعہ 144 بھی کام نہیں آئے گی، کس کس کو پکڑیں گے، کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے آپ؟ اب تو لوگ یہ اتنے تنگ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بجلی کے میٹر ہی اتار لیں، ہماری جان چھوڑیں آپ، ہم اب نہیں دے سکتے، گرمی میں ہم حبس میں اس پریشانی سے مر جائیں گے، لیکن ہم تو اب سکت نہیں رکھتے کہ بل ادا کر سکیں۔ یعنی اب تو اے سی تو چھوڑ دیں، یہ تو اور بات تھی نا کہ جناب اے سی جو ہے وہ کسی طرح سے کوئی افورڈ کر سکتا تھا، متوسط طبقے کا آدمی تو کر نہیں سکتا، چلے مڈل کلاس کر سکتا تھا۔ اب اے سی تو گھروں میں ہوں گے لیکن اے سی چلا نہیں رہے، لوگ اتنے پریشان ہو گئے، غریب آدمی تو اب پنکھے سے بھی گیا، اور اوپر سے بل اور زیادہ آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا حال آپ نے لوگوں کا کر دیا ہے۔ پشاور جنگ اخبار کہہ رہا ہے پشاور مہنگائی، بد امنی اور بجلی کی قیمتوں کے خلاف احتجاج۔ ہمیں نے بتایا نا ہر صبح ہر جگہ آپ کو احتجاج نظر آ رہا ہے، بد امنی الگ سے ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جناب اب مظفر آباد میں بھی احتجاج ہوا ہے، اور سب نے اس کی حمایت کر دی ہے ہر طرف سے۔ اس کی ڈیٹیل میں آتا ہوں۔ صادق آباد میں بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکس اور اوور ریڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج، وابڈا آفس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر 30,000 سے زائد بجلی بل نظر آتش۔ اس کی جب آپ ڈیٹیل سنیں گے اس خبر کی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جناب اب یہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، فیصل آباد میں بھی لوگوں نے احتجاج کیا، سڑکوں پر آ کے سڑک بلاک کر دی۔ اب بھی اگر سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ دیکھیے جو حکام ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو مفت بجلی مل رہی ہے،
مفت ان کے لیے سب کچھ ہے, پیٹرول بھی مفت ہے ان کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ابھی خبر آ رہی ہے کہ مزید گاڑیاں خرید لی جا رہی ہیں, اور ان کے لیے تو مراد اور بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ جو بھی ان کو احکامات دیے جائیں وہ کہیں کہ جناب ہماری تو موجیں لگی ہوئی ہیں, ہم تو لوگوں کو کچلیں گے. اب ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے باوجود تاجر تنظیموں کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان, اور مختلف تاجر تنظیموں کے سربراہان نے کہا ہے کہ جی ایک تو منظور نظر لوگوں کو بلا لیا گیا, گورنر کی طرف سے ملاقات کروا دی گئی, لیکن ہم تو اب احتجاج جاری بھی رکھیں گے کیونکہ ہم یقین دہانیوں پہ نہیں جائیں گے, اور اس کے دائرے کو بڑھائیں گے بھی, ہر طرف ہم اب احتجاج کریں گے. اس کے ساتھ پہلے میں آپ کے سامنے آزاد کشمیر کی خبر رکھنا چاہ رہا ہوں, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پورے پاکستان کے جو تاجر رہنما ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. کوٹلی, یہ دنیا نیوز کی خبر ہے جی, دنیا نیوز کی خبر ہے 23 اگست 2023, آزاد کشمیر 30,000 سے زائد بجلی بل نظر آتش. دنیا نیوز, روزنامہ دنیا. کوٹلی, تتا پانی, کھوئی رٹا, گوئی, نکیال اور ناڑ میں بجلی بلوں کے بائیکاٹ مہم کے لیے کیمپس قائم کر دیے گئے, کیمپس لگ گئے باقاعدہ. ہجیرہ میں بھی شہریوں نے بجلی کے سینکڑوں بل جلا دیے. کھوئی رٹا بار نے, یہ باقاعدہ وکلا بھی اس میں آ گئے ہیں, تاجر تنظیمیں تو ہیں ہی, وکلا بھی آ گئے ہیں. کھوئی رٹا بار نے بجلی کے بل میں ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا. کوٹلی میں وکلا نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ایکشن کمیٹیز کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل سے ظالمانہ ٹیکسز کو ختم کرنے تک احتجاج جاری رہے گا. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولہ کوٹ کی طرف سے بھی عدالتی بائیکاٹ کیا گیا. سپریم کورٹ سرکٹ بینچ کے مین آفس کے باہر خاتون وکیل, کونسلر میونسپل کارپوریشن نوشین کمل اور امجد یعقوب ایڈوکیٹ نے ساتھی وکلا کے ہمراہ بلز نظر آتش کر دیے, جلا دیے. اسی دوران 31 اگست کو مظفر آباد سمیت نیلم جیلم ویلی کے اضلاع میں بھی مکمل شٹ ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال ہوگی. اب 31 کو, یعنی یہ روزانہ کا سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے احتجاج کا. عوامی ایکشن کمیٹی ہجیرہ کا مہنگائی, بوگس بجلی بلوں, ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. تقریباً 4 کروڑ مالیت کے بجلی بل چوک میں نظر آتش کیے گئے. صدر عوامی ایکشن کمیٹی سردار ظہور, سردار انصار ملک الیاس نے کہا کہ 5 ستمبر کو پوری ریاست جام کریں گے, حکمرانوں کو چلتا کریں گے. ادھر کوٹلی سمیت آزاد کشمیر بھر میں ایکشن کمیٹیز کی جانب سے بجلی کے بلز کی بائیکاٹ مہم شروع کر دی گئی. ناظم برقیات کا کہنا ہے حکومت نے بجلی بلز پر لگائے گئے اس ماہ کے ٹیکس کو معطل کر کے ماہ جولائی میں ایڈجسٹ کر دیا ہے. اچھا, وہ اب جناب آگے کسی ادھر ادھر ایڈجسٹ کریں گے. ایکشن کمیٹیز کے مطابق بجلی کے بل سے ظالمانہ ٹیکسز کو ختم کرنے تک احتجاج جاری رہے گا. تنظیم تاجران آزاد کشمیر نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف 31 اگست کو مظفر آباد اور 5 ستمبر کو میرپور اور پونچھ ڈویژن میں ہونے والے احتجاج کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے. یہ دیکھیے اب آپ. اس کے بعد جناب میں کراچی میں, چونکہ سب سے بڑا شہر ہے, اکنامک ہب ہے, اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے اور وہاں پر کس طرح سے کال دی گئی ہے. ڈالر 300 سے اوپر چلا گیا, کوئی کہہ رہا ہے جی اوپن مارکیٹ میں 315 320 یہ معاملات چل رہے ہیں. اور اب حال یہ ہے کہ بجلی کے بلز کی بائیکاٹ مہم, مساجد سے بلز نہ جمع کرانے کے اعلانات, اور یہ جناب کوٹلی سمیت آزاد کشمیر بھر میں ایکشن کمیٹیز کی جانب سے بجلی کے بلز کی بائیکاٹ مہم جاری ہے. اور یہ اب کہا جا رہا ہے جی 28 اگست تک تو ہم توسیع دے رہے ہیں کہ بجلی کے بل جمع کرائیں, لیکن وہاں تو لوگ احتجاج پر نکلے ہوئے ہیں. جہاں تک بات ہے تاجروں کی, بہت ڈیٹیل میں خبر ہے, میں صرف آپ کے سامنے مین پوائنٹس رکھ دیتا ہوں. کراچی کے تاجروں کا بجلی کے بل جمع نہ کرانے کا اعلان. کراچی کے تاجروں نے بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں نہ کرنے کا اعلان کر دیا, اور اس کے ساتھ جناب تمام جتنے بھی ہیں کاروباری مرکز صدر میں تاجر تنظیموں کا مشترکہ ہنگامی اجلاس ہوا. اجلاس میں کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان, اسمال انڈسٹری کے صدر محمود حامد, سٹی تاجر اتحاد کے صدر شرجیل گوپلانی, صدر کوآپریٹو مارکیٹ کے رہنما محمد اسلم, ہر ایک کا جناب ہر ایک کی طرف سے شرکت ہے اور اعلان ہے کہ جناب وہ تو بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کے الیکٹرک کی بدماشی اور لوٹ مار کے خلاف اس کے دفاتر کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا. تاجر کے الیکٹرک فراڈ بلوں کی ادائیگی نہیں کریں گے. انہوں نے حکمرانوں سے سوال کیا کہ 70% ٹیکس دینے والے کراچی کے عوام کو کیا سہولیات دی گئیں. پورا شہر ڈاکوں لٹیروں کے رحم و کرم پر ہے. بجلی, گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باعث کاروبار ختم اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے. پیٹرول میں ابھی شاید اور اضافہ ہو, چونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, ہم نے ڈالر میں ہی خریدنا ہے پیٹرول. پھر اس کے تاجروں کی طرف سے کہا گیا جی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ان معیشت دشمنوں فیصلوں کے باعث بے روزگاری بڑھ رہی ہے. جرائم پیشہ گروہ منظم اور سرگرم ہو رہے ہیں. تاجر رہنماؤں نے کہا کہ ایک جانب کہا جاتا ہے کہ ملک دیوالیہ کے قریب پہنچ گیا ہے,
दूसरी जानिब अशराफिया को अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद कर दी जा रही हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मईशत को तबाह होने और ताजरों को फाका कशी की तरफ धकेलने के फैसले वापस लिए जाएं। अवाम दुश्मन पॉलिसियों होशरुबा महंगाई के बायस ताजर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। ताजर अवाम के साथ महंगाई की दलदल में धंसते जा रहे हैं और उधार पर लिए गए माल की अदायगियों से कासिर हैं। ताजरों की अक्सरियत अपनी बचतशुदा आमदनी इस्तेमाल कर रही है। ताजर नादहिंदा हो गए हैं और अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। टिम्बर मार्केट के ताजर बिजली के बिलों की अदायगी नहीं करेंगे। टिम्बर मार्केट के बाद कराची की दीगर मार्केट्स भी बिजली के बिलों की अदायगी ना करने का ऐलान करेंगे। निगरान हुकूमत प्रोटोकॉल सिस्टम को खत्म करे। प्रोटोकॉल सिस्टम पर भारी अखराजात को बंद किया जाए। कुव्वत खरीद मुतासर होने से ताजरों की आमदनी 25%, अखराजात 75% हो गए और कारोबार नहीं हो रहा तो टैक्सों की वसूलियां भी नामुमकिन हो जाएंगी। बिजली पेट्रोल की कीमतों में कमी तक तहरीक जारी रहेगी। हुकूमत ताजिर का रोजगार, गरीब का नवाला और बच्चों का दूध छीनने के बजाय हुकूमत अशराफिया को मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल देना बंद करे। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में ज़ालिमाना इजाफा फौरी वापस ले। अमन व अमान की तबाहकुन सूरत हाल को कंट्रोल करके ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। वो कह रहे हैं रोटी नहीं मिल रही लोग अपने बच्चों को खिलाने के लिए और हम पूरे मुल्क में अब एहतजाज का सिलसिला बढ़ाएंगे। और अब उन्होंने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि हम फिर मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। ये जनाब सूरत हाल है। ताजिर हों, अवाम, आम अवाम, हर कोई इस वक्त तंग आ चुका है और ये हालात मज़ीद हमें गंभीर होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त निगरान सेटअप भी आया है उसकी तवज्जो भी हमें कहीं और नज़र आती है। अभी भी हम देख रहे हैं कि अदालती मामलात की तरफ है, सदर का मामला, इलेक्शन कमीशन का मामला, दीगर मामलात हमें ज़्यादा अहम नज़र आ रहे हैं। लेकिन आवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है कि लोग किस तरह पिस गए हैं। यूटिलिटी स्टोर पर भी जो आटे की सब्सिडी थी वो भी ख़त्म हो गई। आटा मज़ीद महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया। हर खाने पीने की चीज़ अभी चूँकि डॉलर ऊपर जा रहा है अभी मज़ीद महंगी होती नज़र आ रही है। बिजली जब महंगी होगी तो हर चीज़ का इस पर इफेक्ट आएगा। तो पेट्रोल हो, चूँकि हम इंपोर्ट चीज़ें करते हैं खाने पीने की बिता के, तो वो डॉलर में इंपोर्ट होती हैं। डॉलर ऊपर जाता है तो जितनी भी बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं वो महंगी होती हैं। फिर उसके साथ बिजली भी जुड़ी हुई है पेट्रोल से। पेट्रोल भी महंगा होगा तो बिजली पेट्रोल से भी बनती है और बिजली ही हर जगह इस्तेमाल होती है किसी भी चीज़ में। ट्रांसपोर्ट में आप देख लीजिए, डीजल आने जाने में। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं कि जब ये ऊपर जाएंगी तो हर चीज़ मज़ीद महंगी होगी। आने वाले दिन मज़ीद मुश्किल नज़र आ रहे हैं। लगता यह है कि पाकिस्तान में जिनके पास मीटर है, जहाँ जहाँ भी बिजली है, ज़्यादातर लोग अब वो बिजली इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेंगे। बड़े अफसोस से बात कहनी पड़ती है कि हम पीछे जा रहे हैं। भारत ने अपना खलाई मिशन जो है वो चाँद पर भेजा, उनका खलाई जहाज़ वो चाँद पर लैंड भी कर गया और अब हम इस हाल में हैं कि यहाँ सिर्फ शायद चाँद की रोशनी ही हमारे लिए होगी। और क्योंकि बिजली तो अब इस्तेमाल करने से लोग बल्ब और लाइट जलाने से तो दूर गए, तो अब चाँद की रोशनी में काम करेंगे। लेकिन भारत ने अपना मिशन चाँद पर पहुँचा दिया और हम यहाँ सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि जनाब हम क्या करें, बिजली के बिल कैसे अदा करें। अल्लाह हाफिज़।